بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ سیب میں ہر منہ کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے اور وہ بچے بڑے ہو کر بھی بہت ذہین بنتے ہیں۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتی ہے، اور اگر دن کے وقت 3 کیلے کھا لیے جائیں تو ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہیں۔ چھپکلی کے جسم میں سفید رنگ کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے جو انسان کی جلد کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اگر چھپکلی آپ کی جلد کو چھو جائے تو فوراً کوئی بھی سونے کا زیور اس جگہ پر رگڑیں۔ بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لیں، انشاءاللہ مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پئیں، روز 1 انچ تک قد لمبا ہو جائے گا۔ پنکھے صاف کر کے ان کے کناروں پر ذرا سا مٹی کا تیل لگا دیں تو پنکھے زنگ لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ اگر خارش بہت زیادہ تنگ کرے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں، خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر سلاد کا پیالہ خوب ٹھنڈا کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد اس میں سلاد رکھیں تو سلاد زیادہ دیر تک تازہ رہے گی۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ ناظرین، آنسو پی جانے سے قبض کی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے پودوں کے گملوں میں چٹکی چینی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ اگر پودے مر جاتے ہیں یا بڑے نہ ہوتے ہوں تو پانی میں چینی ملا کر پودوں میں ڈال دیں۔ گھر میں بلیاں پالنے سے چوہوں سے نجات ملتی ہے اور بلی کو گھر میں پالنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو اس سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ متاثرہ جوڑوں پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھنے سے درد کو فوری آرام مل جاتا ہے۔ ہلدی درد کو ختم کر دیتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض گھی مت کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ دل میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صبح صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو، پاؤں میں طاقت آ جائے گی، ٹانگیں درست ہوں گی، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بازاری خوشبودار تیل کے بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو دار چینی، سونف، بڑی الائچی اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیا کرو۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملیٹھی کھاؤ۔ ملیٹھی کھانے سے کھانسی کافی حد تک رک جائے گی۔ جب بھی گوشت کھاؤ تو جوان جانور کا کھاؤ۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کیلولا ضرور کرو، یعنی کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، اور کیلولا کرنا سنت بھی ہے اور اس سے انسان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جب تک پہلا کھانا کھایا ہوا ہضم نہ کر لو، دوسرا نہ کھاؤ، چاہے 2 دن لگ جائیں۔ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ جب تک کہ بیت الخلاء سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ موسم جانے لگے تو پھل مت کھاؤ۔ اگر چاہتے ہو پکوڑے سموسے وغیرہ زیادہ آئلی نہ ہو تو تلتے وقت گھی زیادہ گرم رکھو، اس سے پکوڑے آئلی نہیں بنیں گے۔ پسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر لیپ بنائیں اور جھریوں پر لگائیں۔ صرف 1 ہفتہ استعمال کرنے سے جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، جسم کو توانائی پہنچانے، السر کو ختم کرنے اور دماغ کو طاقت پہنچانے کے لیے کیلا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگاؤ، دانے نہیں نکلیں گے۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ لیں، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا رک جائے گا اور مثانے کی کمزوری بھی دور ہوگی۔ جن کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروائیں۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہلدی بہت جلدی درد کو کم کر دیتی ہے۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ ٹماٹر کا جوس شوگر کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں نیم کے پتوں کو نیم گرم پانی میں پکا کر نہانے سے جسم پر گرمی دانے نہیں نکلتے۔
کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی استعمال کریں اور پالک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ مسواک کرو، اس سے معدے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر گرم موسم میں انڈے کھانے سے صحت کو نقصان پہنچے گا تو اس کی کوئی سائنسی ثبوت نہیں۔ آپ گرم موسم میں بھی انڈے استعمال کر سکتے ہیں۔ ناشتے میں پروٹین سے بھرپور انڈے کھائیں، جسمانی توانائی کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو دودھ کا استعمال نہ کرو، ورنہ بدہضمی بڑھ سکتی ہے۔ ناظرین، چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ جن کو بواسیر کا مسئلہ زیادہ ہو وہ مرچ مسالے استعمال نہ کریں۔ زیادہ مرچ مسالے استعمال کرنا آپ کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی سے کلیاں کریں۔ آم کھا کر اوپر سے پانی پینا ایسے ہے جیسے زہر کھانا، لہٰذا ان کے اوپر سے پانی پینا نہیں چاہیے، بلکہ دودھ کی لسی کا استعمال کرنا چاہیے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہلدی میں دودھ شامل کر کے پینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے اور جسم کی گرمی کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں، موٹاپا کم کرنے میں مددگار ہوگا، جسم سے جراثیم ختم ہوں گے۔ 5 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کر سکتی ہیں۔ دین سے دوری اختیار کرنا، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ اگر آپ اپنے جسم سے خارش کا عذاب ختم کرنا چاہتے ہیں تو نہاتے وقت پانی میں پھٹکری کا چھوٹا سا ٹکڑا شامل کریں۔ جب پھٹکری پانی میں اچھی طرح حل ہو جائے تو اس پانی سے نہانے کے بعد اپنے جسم پر اسے ہلکا سا بہائیں، آپ کی خارش بالکل ختم ہو جائے گی۔ ماہواری کی تمام تکالیف ختم کریں۔ تخم گاجر 1 تولہ کوٹ کر پانی میں جوش دیں اور اس پانی میں براؤن شوگر حسب ذائقہ ملا کر پی لیں۔ ماہواری کھل کر آئے گی اور تمام تکلیف رفع ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو تو سونف کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ ناظرین، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم کریں۔ آسان علاج، تھوڑا سا گڑ روسٹ کریں، اب اس میں بھنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھا لیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ 3 بار کھانے سے ختم ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کریں، بال نہیں گریں گے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر لیموں نچوڑ کر رات کو روزانہ سوتے وقت چہرے پر مسل دیں۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو کچا فالسا روزانہ کھاؤ، پیٹ کی چربی پگھلنے لگے گی۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کی نیند بہتر آئے گی، اور اگر صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں تو پورا دن اچھا گزرے گا اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز رکھنا چاہتے ہیں تو پیٹ بھر کر کھانا کبھی مت کھائیں۔ ناظرین، سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ عورت چہرے کی جھائیاں دور کرنا چاہتی ہے تو ٹماٹر میں لہسن اور لیموں ڈال کر چہرے کا مساج کرے، چہرے کی جھائیاں ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گی۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیریں لگا دیں، پھر تماشا دیکھیں۔ شوگر کا جڑ سے خاتمہ کریں۔ روزانہ کھانے کے بعد آدھا چمچ کلونجی 1 چمچ دہی مکس کر کے کھا لیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے استعمال سے آپ کو واضح تبدیلی محسوس ہوگی۔ شوگر کی دوائیں کھانا مت چھوڑیں، ڈاکٹر کے مشورے سے دوائیں استعمال کریں۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد اگر آنکھوں میں نیند باقی رہے تو یاد رکھو یہ دماغ کی کمزوری ہے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو کبھی بھی پالک نہ کھائیں، اس سے سر درد مزید بڑھ جائے گا۔ تھوڑا سا گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے جسم پر جلنے کا نشان ہے تو لیموں کا رس لگاتے رہیں، جلا ہوا نشان ختم ہو جائے گا۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ ناظرین،
خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ 2 دنوں میں خارش دور ہو جائے گی اور داغ دھبے بھی نہیں پڑیں گے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور اس سے چہرے کے دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پر لگاؤ، 2 ہفتے میں چہرہ سفید اور چمکدار اور گورا ہو جائے گا۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ثابوت دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق 7 نسلوں تک جائے تو کھانے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کر سونے کا معمول بنا لیں۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، وزن میں کمی آ جائے گی، موٹاپا جلدی ختم ہو جائے گا۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ صبح جلدی اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ 9 گھنٹے سے زیادہ سونے سے یادداشت بہت جلدی کمزور ہو جاتی ہے۔ بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرنے سے داڑھی کے بال زیادہ گھنے ہوتے ہیں۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ گرم کھانا پھیپھڑوں میں بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو اسپغول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کریں، پیٹ کا درد جاتا رہے گا۔ قبض کا مسئلہ ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ معدے کے امراض سے نجات ملے گی۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ شام کو گوبھی کھانا بادی پن کو بڑھا دیتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزی ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ انار کا رس پیٹ کی چربی کم کرنے میں مددگار ہے۔ انار کا رس دل کے لیے بہترین ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو آلو بخارا کھا لیا کرو۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ 1 کھجور کھا لے، 50 سال والی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروائیں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی اور پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ سونے سے پہلے اسپغول کا چھلکا استعمال کیا کرو۔ نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ زیادہ گرم چیزیں کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ اگر کپڑے پر سیاہی کا دھبا لگ جائے تو اس پر موم لگا کر دھوئیں۔ پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 دفعہ بالوں میں لگائیں، اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے اور لمبے اور گھنے رہیں گے۔ اگر کسی کا بخار زیادہ ہو تو تورئی کی سبزی کھائے، یہ رب کی خاص نعمتیں ہیں۔ جن لوگوں کو اکثر زکام رہتا ہو، جوڑوں اور پسلیوں کا درد ہو تو یا کمر کا درد رہتا ہو تو ایسے افراد لسی پینے سے مکمل پرہیز کریں۔ رات کو باوضو ہو کر سو جایا کرو اور نماز پڑھ کر سویا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانا خوبصورتی کے اندر کمی لاتا ہے، اس سے مردانہ کمزوری کا خطرہ بھی بڑھتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو نہار منہ کچا لہسن روزانہ چبا لیا کرو۔ بدن کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ انار کا شربت پیا کرو، گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے۔ دماغ سن ہو جاتا ہے، بات بھول جاتے ہیں تو نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھا لیا کرو، آپ کا دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری ختم ہوگی۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا استعمال ضرور کریں۔ فرش پر اگر روغن کے دھبے پڑ جائیں تو
انہیں مٹی کے تیل سے صاف کریں، نشانات دور ہو جائیں گے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ 3 چیزوں کا زیادہ استعمال بندے کے لیے نقصان دہ ہے۔ وٹامن سی کی کمی بھی ایڑیاں پھٹنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں بالکل پھٹ چکی ہوں تو آپ 20 منٹ کے لیے اپنے پاؤں کو لیموں اور نمک ملا پانی اور زیتون کے تیل والے گرم پانی میں بھگو کر رکھیں، پھر کسی پتھر سے سخت جلد پر رگڑیں۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ادرک ہر کھانے میں اوپر سے شامل کر لی جائے تو پیٹ کے درد اور پیٹ کے اپارے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکیاں شروع ہو جاتی ہوں، سمجھ جاؤ وہ پوری طرح سے صحت مند ہے۔ اگر لیموں کو تازہ اور رسیلا رکھنا ہے تو لیموں کو کسی برتن میں رکھ کر اوپر سے خشک نمک ڈال دیں۔ لیموں دیر تک تازہ رہے گا اور رسیلا بھی رہے گا، جلدی خراب نہیں ہوگا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا نہایت ہی مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ جلیبی سر کے شدید درد کو دور کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ اگر کسی سے ملنے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھا کرو۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلدی پڑنے لگ جاتی ہیں۔ آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں تو آپ کی عمر میں اضافہ بھی ہوگا اور چہرے پر جھریاں بھی نہیں پڑیں گی۔ الو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا جائے تو بندہ اندھا ہو سکتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، ایک مالٹا، دوسرا لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور عورت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، اس سے بہت کم بیمار ہوگے اور لمبی زندگی پاؤ گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔